بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ اس ویڈیو میں دو ایشوز پر میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق 12ویں رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، کیا کوئی امپورٹنٹ بات ہے، کیا واقعی ایسے لاجکس اور جسٹیفیکیشنز ہیں جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ نواز شریف کا واپس نہ آنا واقعی جسٹیفائڈ ہے۔ ایک تو اس پر بات کریں گے، اور دوسرا جو آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد جو بہت مایوس کن پریس کانفرنس سامنے آئی ہے، جس میں کچھ لوگوں کی طرف سے بلکہ ان کے اپنے کارکنوں کی طرف سے توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی جلسوں کا شیڈیول آئے گا، کوئی دھرنوں کا شیڈیول آ جائے گا، شاید ہم جو ہے وہ ذرا حکومت کے خلاف نکل آئیں گے۔ ہمیں تو خیر یہ توقع نہیں تھی، لیکن ان کے کارکنوں کو توقع ضرور تھی۔ تو اس کے بعد آج اس پریس کانفرنس میں جلسوں کا شیڈیول تو کوئی سامنے نہیں آیا، البتہ میٹنگز اور اجلاسوں کا شیڈول سامنے آ گیا کہ فلاں تاریخ کو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، پھر فلاں تاریخ کو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، پھر فلاں تاریخ کو مل بیٹھیں گے تو ایک میٹنگ کریں گے۔ تو یہ میٹنگ اور اجلاس کھیل رہے ہیں جلسوں کی بجائے۔ تو باری باری آ جاتے ہیں ذرا اس پہ بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو 12ویں رپورٹ آج ہائی کورٹ میں جمع ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ خانہ پوری ہے۔ جب نواز شریف باہر گئے تھے تو اس وقت نواز شریف سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنی رپورٹ جمع کروائیں، اگر آپ نے واپس نہیں آنا تو آپ بتائیں گے، لاجک دیں گے، جسٹیفیکیشن دیں گے۔ تب سے اب تک وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد، ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک خانہ پوری کے لیے ایک رپورٹ بھجوا دیتے ہیں، اور اس رپورٹ میں کچھ بھی نیا نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو یہ رپورٹ کے پوائنٹس پڑھ کر سناؤں گا تو آپ کو شاید ایک مذکر خیز سی رپورٹ لگے گی۔ مثال کے طور پہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک رکھا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رپورٹ جمع کرائی یہ جعلی رپورٹ ہے۔ یہ جعلی رپورٹ نہیں ہے، رپورٹ اصلی ہوگی، لیکن اس رپورٹ میں ہے کچھ نہیں۔ مثال کے طور پہ لکھا ہے کہ نواز شریف دل، کڈنی اور شوگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اب 72 سال کی عمر کا کوئی شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہونا اور شوگر میں مبتلا ہونا، یا اس کو کڈنی کا کوئی مسئلہ ہونا، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ان کی کڈنیز کام نہیں کر رہے لیکن ادویات وہ لیتے ہیں اس کی، تو یہ ایک معمول کی بات ہے، یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ نواز شریف کا اس عمر میں شوگر میں مبتلا ہونا اور دل کی بیماری میں مبتلا ہونا، یہ پاکستان میں ہر دوسرے شخص کے ساتھ اس عمر کا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو نواز شریف کر رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو پارکس اور رش والی جگہوں پر جانے سے روک رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کیا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں واپس نہ آنے کی، کہ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو پارکس میں جانے سے اور رش والی جگہوں جانے سے روک رکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مستحکم پلیٹلیٹس نواز شریف کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ بھائی مستحکم پلیٹلیٹس جو ہیں یہ میری صحت کے لیے بھی بڑے اہم ہے، یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی اہم ہے، یہاں جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ تو یہ مستحکم پلیٹلیٹس ہر شخص کے لیے اہم ہے، تو یہ میننگ لیس جملہ ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کی صحت کو صحت بخش کھانا اور ورزش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھائی صحت مند کھانا اور ورزش، یا ہر مریض کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ورزش کریں اور صحت مند کھانا کریں، تو نواز شریف کے لیے یہ کون سا ایسا جملہ یا جسٹیفیکیشن ہے جس کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ پھر لکھا ہے کہ نواز شریف کو کم سے کم ٹینشن لینے کا کہا گیا ہے تاکہ ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ اب یہ لاجک دی جا رہی ہے ان کے واپس نہ آنے کے بعد سے۔ یہ رپورٹ جمع ہو رہی ہے، میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع ہو رہی ہے کہ نواز شریف کو کم سے کم ٹینشن لینے کا کہا گیا ہے تاکہ ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ میں بھی اپنے اطراف میں روزانہ لوگوں کو یہ کہتا پھرتا ہوں کہ بھائی ٹینشن نہ لیا کرو، صحت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ میں اگر کبھی ٹینشن میں ہوں تو میرے بڑے اور میرے سینئرز بھی یہ کہتے ہیں بھائی ٹینشن نہ لیا کرو، صحت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ پھر کہا گیا کہ نواز شریف کے دل کی شریانیں تنگ ہو رہی ہیں۔ یہ جو بھی ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس سے ملتے جلتے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رپورٹ جمع کرائی گئی اس میں کچھ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، جو نواز شریف کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ یہ ایک روٹین کی رپورٹ ہے، اور یہ پرانی رپورٹ ہے، بلکہ جب وہ گئے تھے تو اس وقت ان کو شاید زیادہ مسئلے ہوں گے۔ اب تو وہ بہت مستحکم ہے، اور وہ اتنے مستحکم ہے ان کی ہیلتھ کہ وہ پچھلے 1.5 سال سے ڈاکٹر کے پاس بھی وزٹ نہیں کیا۔ یہ 8 جولائی کو ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، شاید گھر پر آ کے کوئی سیمپل لے گیا ہوگا، اور وہ ٹیسٹوں کی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دی گئی 8 جولائی کو۔ تو یہ ہے جناب جو ان کی لیٹسٹ رپورٹ ہے۔ اور پچھلے سال اپریل میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کووڈ کی وجہ سے بہت نواز شریف کو روک رکھا ہے کہ نواز شریف گھر سے باہر نہ نکلیں، تو گھر سے باہر وہ پچھلے 1.5 سال میں نہیں نکلے، لیکن طبیعت ان کی کیا ہے وہ میں نے آپ کو رپورٹ میں بتا دیا۔ دوسرے مسئلے پر آ جائیں، پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ میں اس کو بڑے دھیان سے، بڑی احتیاط سے مایوس کن پریس کانفرنس کہہ رہا ہوں۔ میں بڑے اہتمام سے لگا کے بیٹھا تھا ٹیلی ویژن کے، بھی ان کا اجلاس ختم ہونے والا اور پریس کانفرنس ہونے والی ہے، اور وہ جو پریس کانفرنس ہے مجھے لگ رہا تھا ایک تو اس میں جلسوں کا شیڈول کا اعلان ہوگا، دوسرا مجھے لگ رہا تھا کہ افغانستان کے حوالے سے بڑی ٹھوس کوئی حکمت عملی بتائیں گے۔ میرا خیال تھا کہ یہ جو ای وی ایم کے حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کریں گے اور کہیں گے کہ جی یہ ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن اس میں یہ خامیاں ہیں، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی ہوگی۔ لیکن میں بہت مایوسی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس اجلاس میں کچھ بھی نہیں ہوا۔
کیا ہوا ہے؟ 4 جو میٹنگز ہیں، اجلاس ہونے ہیں ان کے، اس کا بس شیڈیول طے ہوا ہے، دیٹس اٹ، اور ایک جلسہ۔ یہ اب دیکھیں ذرا کیا ہوا۔ سب سے پہلے وہ آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، کہتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا حل فریقین کے باہمی مذاکرات کے ذریعے اور سیاسی انداز میں ہونا چاہیے۔ کیا نئی بات آپ کر رہے ہیں بھائی؟ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے وہاں پر حل ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کیسی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ پوری دنیا میں کسی بھی ایشو کے لیے، کسی بھی معاملے کے لیے، کشمیر کے لیے، ویتنام کے لیے، فلسطین کے لیے، ہر ایشو کے لیے کہیں گے بھائی باہمی مذاکرات سے مل جل کے بات حل کریں۔ کوئی سگنیفیکنٹ بات نہیں کی، جملہ بڑا ہی کیجول تھا، بڑا ہی روٹین کا جملہ تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل فریقین کی باہمی مذاکرات کے ذریعے اور سیاسی انداز میں حل ہونا چاہیے۔ یہ پاکستانی حکومت کا موقف ہے، یہی پاکستان کہہ رہا ہے، یہ پاکستان کے ادارے کہہ رہے ہیں، یہ سیکورٹی ادارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مل بیٹھیں، جنگ سے بچیں، جنگ کے ساتھ خطے پر ہوں گے، جنگ سے بچیں، مل بیٹھ کر ایک حکومت بنا لیں اور سیاسی انداز میں بات کریں۔ یہی سب کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے نئی بات کیا کی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی مذمت کرتے ہیں، بے روزگاری کی مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مذمت 1947 سے لے کر آج تک اور اگلے 10 سال تک شاید یہ ہم کرتے رہیں گے، اور اگر نواز شریف کی حکومت آئے گی تب بھی کریں گے، اور جو ان کی پچھلی حکومت تھی تب بھی کرتے رہیں گے کہ جی مہنگائی کی مذمت ہم کرتے ہیں، بے روزگاری کی مذمت۔ تو یہ کسی کی صحت پر اثر نہیں ڈالا، یہ انہوں نے جو مذمت کی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شیڈول کا اعلان کیا اجلاسوں کا۔ انہوں نے کہا 21 اگست کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد پھر اجلاس ہوگا جس میں وہ تمام لوگ اپنی اپنی پارٹیز کو جا کر بتائیں گے کہ اب یہ ہوا ہے، یعنی ہر پارٹی کا اپنا اجلاس ہوگا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں یہ ہوا ہے۔ پھر وہ جو ساری کمیٹی، ساری جو پارٹیز ہیں وہ جب بریف ہو جائیں گی کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں کیا ہوا ہے، پھر وہ سربراہی اجلاس میں 28 اگست کو مل بیٹھیں گی بروز ہفتے کو کراچی میں، وہاں پر مل بیٹھے گی اور وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ کریں گی کہ اب سارے مل بیٹھے اب کیا کیا جائے۔ تو یہ 3 اجلاس یہ ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اب پھر 29 اگست کو کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا، جس کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ بھئی کیسا عظیم الشان جلسہ ہوگا؟ نون لیگ وہاں پہ ہے کوئی نہیں، نون لیگ وہاں بندے لا نہیں سکتی، مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے، یعنی ووٹ بینک 0 ہے۔ مدرسے کے اسٹوڈنٹس آئیں گے، جلسہ ہو جائے گا، تو عظیم الشان کیسے ہو جائے گا جلسہ؟ بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان کا ایک عظیم الشان جلسہ 29 اگست کو ہوگا۔ پھر آگے جا کے وہ باتیں کرتے ہیں کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، ملک میں کوئی آئین کی حکمرانی نہیں ہے، وہی بات جو حامد میر صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہی ہے۔ پھر انہوں نے ان کو یاد آیا کہ ہاں جو 2000 جو کشمیر کے انتخابات ہوئے اس کے نتائج کو تو مسترد ہی نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ کشمیر کے نتائج جو ہیں الیکشن کے اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے لگے ہاتھوں کہا کہ 2018 کے پاکستان کے انتخابات آئے تھے الیکشن کے، ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں، اس کو بھی مسترد کر دیا انہوں نے دوبارہ سے، پہلے بھی مسترد کر چکے ہیں، ویسے دوبارہ مسترد کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ای وی ایم ہے، ای وی ایم مشین، یہ دھاندلی کا آسان ہمیں بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ حکومت کوئی مشین، ای وی ایم نہیں کہا انہوں نے، ان کو نام بھی نہیں آتا، انہوں نے کہا حکومت کوئی مشین لے کر آ رہی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ دھاندلی کا آسان طریقہ ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان جیسے یا سربراہی اجلاس ہو رہا بھائی آپ کی اپوزیشن کی جماعتوں کا، اب تھوڑا سا بریف لے لیں مشین کے بارے میں اور خامیاں نکالیں، لیکن اس کے پن پوائنٹ کریں نا۔ اب مشین کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑا سافٹ ویئر کار فرما نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پورٹ ہی نہیں ہے جس میں آپ یو ایس بی لگا سکیں، وائی فائی کنیکٹ کر سکیں، اس کے اندر کوئی ایسی پورٹ نہیں ہے، اور صرف ایک کیو آر کوڈ ہے جس سے جو پولنگ آفیسر ہے، جو پریزائڈنگ آفیسر ہے، وہ اس کو اسکین کر کے اس کا رزلٹ معلوم کر سکتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ووٹ کیا ہوئے ہیں۔ بھائی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس مشین میں، اور اس کو اسٹڈی کیے بغیر، اس مشین کو دیکھے بغیر آپ نے کہہ دیا کہ یہ مشین دھاندلی کا آسان طریقہ ہے۔ بھائی کیسے دھاندلی کرے گی؟ مشین کے بارے میں بتائیں تو کسی دن میں آپ کو ڈیٹیل سے ذرا اس کے مشین کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کتنی زبردست ایک مشین تیار کی ہے، جس میں انگوٹھے کے ساتھ اس کا سافٹ ڈیٹا بھی رہے گا، اور اس کی بٹن دبا کر اس کا پرچی نکلے گی، وہ پرچی آپ بیلٹ پیپر کے طور پر اس کو ڈبے میں بھی ڈالیں گے تو وہ ریکارڈ بھی مرتب رہے گا۔ تو یہ بڑی ایک زبردست مشین بنائی گئی ہے جس کی خامیاں نکال کے بتائیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کمزوریاں تو بتائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں، دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے ان کی۔ کل میں نے جو ولاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 7 پریشانی کی وجوہات ہیں، ٹینشن کی وجوہات ہیں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایف آئی اے متحرک ہو گئی ہے، یا باقی ادارے کسٹم والے متحرک ہو گئے ہیں، یا سندھ میں کافی اداروں کو متحرک کیا گیا ہے، تو یہ جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، یا خاص طور پر شہباز شریف صاحب کو بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، تو یہ اس کی طرف پن پوائنٹ کیا گیا ہے کہ تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں، اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، کہ یہ ایک جنیرک سا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کے حقوق کی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں، اور جو مقدمات بنائے گئے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے وہ واپس لیے جائیں۔ بھائی پھر قانون کیوں بنایا گیا ہے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے، بڑا شور مچتا ہے کہ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بن رہی ہے، جی آزادی صحافت کو جو ہے وہ
سلب کریں گے. بھائی کیسے سلب کریں گے؟ اگر آپ قانون کی پاسداری کریں گے، اور پوری دنیا میں میڈیا مادر پتر آزاد نہیں ہے، اور اتنی آزادی تو شاید کہیں پہ بھی نہیں ہے، اگر آپ اس قانون کو فالو کر کے یعنی ثبوتوں کے ساتھ بات کریں اور لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالیں اور خام خواہ کے الزامات عائد نہ کریں، تو کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر الزامات عائد کرتے رہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہیں اور کوئی آپ کو ہاتھ نہ ڈالے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمات ایف آئی اے نے قانون کے تحت بنائے ہیں وہ مقدمات واپس لیں. تو بھائی اگر مقدمات بنا کے واپس لینے تو قانون بنایا کیوں گیا ہے؟ تو بہرحال اس طرح کی ایک بہت ہی کمزور سی پریس کانفرنس تھی جو پی ڈی ایم کے سربراہان کی طرف سے کی گئی ہے. اور اگین پوچھا گیا سوال و جواب میں شہباز شریف صاحب سے کہ نواز شریف کب واپس آئیں گے، وہی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. سوال و جواب میں بھی کچھ نہیں نکلا. تو کوئی سبسٹنس نہیں تھا پریس کانفرنس میں، بہت ہلکی پریس کانفرنس تھی، اور کوئی سبسٹنس نہیں تھا اس رپورٹ میں جو صحت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں امجد پرویز صاحب نے جمع کروائی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق. تو کوئی سبسٹنس میں ان دونوں چیزوں میں نہیں دیکھتا. پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ سبسٹنس ہے اور میں نے وہ پوائنٹ مس کیا ہے اور بڑا ویلیوبل پوائنٹ تھا جو میں مس کر گیا ہوں، پلیز کامنٹ میں مجھے بتائیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کروں کہ بھائی اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ان دونوں رپورٹوں میں موجود تھا اور اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ میں مس کر گیا ہوں. تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ میں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اور مینشن کروں اور میں معذرت کر لوں گا اور میں کہوں گا ہاں یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کی بنیاد پر باقی نواز شریف واپس نہیں آ سکتے، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، یا یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو اس پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس میں جس نے حکومت کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. اور پھر کراچی کا جو جلسہ جس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے پی ڈی ایم میں اور وہ کراچی میں ہو رہا ہے، تو پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.